أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے. برادران اسلام، معزز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کی توفیق سے آج ہماری چوتھی مجلس کا آغاز ہو رہا ہے، اور آج بھی وہی موضوع ہمارا ہے کہ قادیانی ہی کافر کیوں. اس موضوع پر بات تھوڑی لمبی ہوتی جا رہی ہے، لیکن بہت سارے پردے اٹھتے بھی جا رہے ہیں، اور بہت سارے وہ عقیدے جو ہمارے ملکوں کے اندر ولایت اور تقدس اور عقیدت اور ارادت کے نام پر مختلف جماعتوں اور فرقوں کے اندر موجود ہیں، ان عقیدوں کا بھی پتہ چلتا جا رہا ہے. میں نے آپ حضرات کے سامنے دنیائے صوفیت کے چوٹی کے صوفیہ، جنہیں ہمارے ملکوں کے بریلوی ہوں یا دیوبندی ہوں، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی، صوفی منصور حلاج اور بہت سارے نام ہیں اس سلسلے میں، انہیں اپنا بہت بڑا شیخ اور بہت بڑا ولی اور بزرگ تصور کرتے ہیں. انکار ختم نبوت کے تعلق سے میں نے ان کے عقیدوں کو گزشتہ پروگرام میں آپ کے سامنے رکھا. فتوحات مکیہ اور الجواقیت والجواہر کے حوالے سے میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ عقیدہ رکھا تھا کہ یہ لوگ کتنا گھٹیا اور کتنا کفرانہ عقیدہ ان کا ہے ابن عربی کا، اور اسی طرح سے عبد الوہاب شعرانی، جو دنیا بریلویت میں رضی اللہ تعالی عنہ اور نہ جانے کیا کیا سیدی عبد الوہاب کے نام سے جانے جاتے ہیں. میرے عزیز، وحدت الوجود کے تعلق سے اس عقیدے سے بھی میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں. ابن عربی کا جو عقیدہ تھا وحدت الوجود کا، لیکن اس میں ایک بات تشنا رہ گئی تھی، اور میں نے جیسا کہ وعدہ کیا تھا کہ پچھلے صوفیہ اور موجودہ دور کے جو صوفیہ ہیں اس زمانے میں، جنہوں نے مختلف پردوں میں اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے اور کتاب و سنت کا نام لے کر کے امت کو گمراہ کر رہے ہیں، اپنے عقیدے ان میں پھونک رہے ہیں غلط طریقے سے، ان عقیدوں کا میں نے وعدہ کیا تھا مقارنہ کراؤں گا، میں ملاؤں گا بھی. وحدت الوجود جو ابن عربی کا عقیدہ تھا، صوفی منصور حلاج کا عقیدہ تھا، جس کی بنیاد پر علماء اسلام نے، علماء اہل سنت والجماعت نے انہیں کفر کا فتویٰ دیا، اور حنفیوں کے سب سے بڑے امام
سب سے بڑے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد کے اندر صوفی منصور حلاج پر کفر کا فتویٰ لگا کر اور اسے قتل کرنے کا حکم دیا اور اسے قتل کروایا گیا. لیکن ہمارے ملکوں کے اندر یہی فرقے، خواہ وہ دیوبندی ہوں یا بریلوی ہوں، اپنے اس امام کے فتوے کی بنیاد پر بھی متفق نہیں ہیں اور صوفی منصور حلاج کے عقیدے کو اپنی کتابوں کے اندر نوٹ کرتے ہیں. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، ان کی کتاب چاہے شمائم امدادیہ ہو یا اور بھی جو ان کی لکھی ہوئی کتابیں، ان کے اندر ان کے عقیدے موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جو عابد اور معبود میں فرق کرے، عبادت کرنے والے اور عبادت کی گئی ذات میں جو فرق کرے وہ مشرک ہے. ان کا یہ عقیدہ ہے. اور یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی موجودہ دور کے اور بالکل 50 60 100 سال پہلے یا 100 سال کے بیچ میں جہاں سے دیوبندیت کی پیداوار ہوئی ہے اور جو دیوبندی فرقہ جہاں سے وجود ہوا ہے، ان کے بڑے بڑے ائمہ، چاہے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی ہوں، مولانا رشید احمد گنگوہی ہوں، مولانا خلیل احمد سہارنپوری ہوں، چاہے محمود الحسن امبیٹوی ہوں، کوئی بھی ہوں، ان سب کے پیر اور مرشد اعلیٰ کہلائے جاتے ہیں. ان کا یہ عقیدہ تھا. بلکہ وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ذرے ذرے میں موجود ہے، اور وہ تخم، وہ بیج اللہ کی، اور اس کی مثال انہوں نے دی کہ اللہ کی مثال ایسے ہی ہے، نعوذ باللہ، لیس کمثلہ شیء. اللہ نے فرمایا اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے، لیکن انہوں نے مثال بیان کی اور کہا اللہ کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک تخم کے، ایک بیج کے ہے، کہ اللہ ایک بیج کی مانند ہے. تو جس طرح بیج کو زمین میں چھپا دو، پھر اس کے بعد شاخیں اور تنا اور جڑ پیدا ہوتے ہیں اور پھر وہ بیج اس میں فنا ہو جاتا ہے، اسی طرح اللہ کی مثال کہ اللہ ایک بیج کی مانند تھا، پھر اس نے اس دنیا کو پیدا کیا تو خود بخود اس میں فنا ہو گیا. یعنی اللہ اور جو چیز، جو بیج ہے وہی پیڑ ہے، جو پیڑ ہے وہی بیج ہے، تو جو دنیا ہے وہی اللہ ہے، جو اللہ ہے وہی دنیا ہے. استغفر اللہ. اس طرح کے عقیدے انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھے. لیکن یہ عقیدے بماگ دہل نہیں بیان کیے جاتے ہیں، بلکہ جیسا کہ میں نے پچھلے لیکچر میں، پچھلی تقریر میں نے بتلایا تھا کہ جنید بغدادی نے کیا کہا کہ منصور حلاج بیوقوف تھا جس نے اپنے عقیدے کا اظہار کر دیا، ہم بچ گئے، ہم نے اس عقیدے کو، اس راز کو اسے فاش نہیں کرنا چاہیے تھا، اس راز کو فاش نہیں کرنا چاہیے تھا. اسی خطے اور اسی نمونے پہ چلتے ہوئے موجودہ دور یہ گمراہ پارٹیاں ہمارے ملکوں کے اندر لوگوں کو کتاب و سنت کا نام صرف لیتی ہیں، لیکن ان کے ایمان اور عقیدے اس کے مطابق نہیں ہیں. عمل تو خیر بات کی بات ہے، پہلے ایمان اور عقیدہ جو بنیاد ہے وہ ہے. یہی وحدت الوجود کا عقیدہ. میں آپ کو بتاؤں کہ ابن عربی کا مقام اور صوفی منصور حلاج کا مقام، چاہے علماء بریلویہ تو بدنام ہیں، ان کے ہاں تو یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ پتہ نہیں کیا کیا ہیں. صوفی منصور حلاج جس کو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد کے اندر کفر کا فتویٰ دے کے قتل کیا، یہی مولانا رشید احمد گنگوہی کی کتاب فتاوی رشیدیہ میرے ہاتھ میں ہے. اس میں صوفی منصور حلاج کے تعلق سے جب ان سے سوال کیا گیا کہ حضرت صوفی منصور حلاج کے سلسلے میں آپ کا کیا خیال ہے، سوال کرنے والے میں نے امام ابو یوسف کا نام بھی لیا کہ حضرت منصور کی جن کو زمانے امام ابو یوسف صاحب میں سولی دی گئی تھی ان کی نسبت آپ کیا فرماتے ہیں، وہ کیسے تھے؟ تو مولانا رشید احمد گنگوہی کہتے ہیں کہ منصور معذور تھے، بے ہوش ہو گئے تھے، ان پر فتویٰ کفر کا دینا بیجا ہے. استغفر اللہ. اور میں کہتا ہوں کہ جو صوفی منصور کو کافر نہ مانے وہ بھی کافر ہے، کیونکہ صوفی منصور حلاج یہ بے ہوش نہیں ہوا تھا، یہ جادوگر تھا، خبیث، یہ زندیق تھا. اس نے ہندوستان میں جا کے جادوگری سیکھی اور اس نے نہ جانے کہاں کہاں جا کر کے اس نے ایسے ایسے عقیدے ایجاد کیا، استغفر اللہ، کہ آج امت اور میں نے بتایا تھا کہ بڑے بڑے لوگ اس کی لپیٹ میں تھے. یہی منصور حلاج تھا جو عدن حق کا نعرہ لگاتا تھا. اور آج بھی یہ قبر پرست مجاور مراقبین اور اس طرح کے لوگ اور ان کے صوفیوں سے منسلک لوگ، چاہے نقشبندی، سہروردی، چشتی، قادری، جس کی طرف اپنی نسبتیں کرتے ہیں، یہ لوگ اس کے اندر ملوث ہیں، اس عقیدے کے اندر. چنانچہ پھر سائل نے سوال کیا حضرت سے کہ حضرت منصور جن کو دار پر چڑھایا گیا تھا، یعنی سولی پر چڑھایا گیا تھا، فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 222، اور یہ چھپی ہوئی کتاب ہے محمد علی کارخانہ اسلامی کتب دکان نمبر 2 اردو بازار کراچی نمبر 1، وہاں کی چھپی ہوئی یہ کتاب ہے. کہتے ہیں منصور جن کو دار پر چڑھایا گیا تھا یہ آپ کے نزدیک ولی ہیں یا نہیں؟ اگر ولی ہیں تو یہ کون سی منزل میں تھے، قرب نوافل میں یا قرب فرائض میں؟ اگر ولی نہیں ہیں تو کس دین میں ہیں؟ جواب دیتے ہیں رشید احمد صاحب گنگوہی کہ بندے کے نزدیک وہ ولی تھے. استغفر اللہ. یہ زندیق، یہ کافر، یہ مردود
اپنے آپ کو اللہ کا دعویٰ کرنے والا. اور میں نے پچھلے لیکچر میں مکمل طور پر میں نے بتایا بھی ہے, اور اس طرح سے صوفی اور شیطان, صوفی اور برہمن اور صوفیزم اور اسلام, جو میرے اس سے کئی مہینوں پہلے گزشتہ سال جو میرے لیکچرز ہوئے ہیں ان کی کیسٹیں موجود ہیں, ان کے اندر میں نے ان کی قلیاں کھولی ہیں کہ یہ صوفی کون تھے جنہوں نے یہ جو ہے ہمارے ہندوستان اور دنیا کو اس طرح سے انہوں نے گمراہ کرنے کی کوشش کی. کہتے ہیں وہ ولی تھے, وہ ولی تھے. رشید احمد صاحب گنگوہی کے نزدیک یہ ولی تھے. اور یہی نہیں, سوال ہیں وحدت الوجود کے کافی مثال اور شواہد ہمارے پاس سعودی عربیہ کے اندر, چونکہ وہ کتابیں موجود نہیں ہیں. کاش اگر ہندوستان پاکستان میں ہوتے, پھر ان کتابوں کے پشتارے ہوتے, پھر ہم بیٹھ کے پڑھتے تو ایک دم کھلی کھلی باتیں آتی. لیکن یہ تو چھوٹی چھاٹی کتابیں کہاں سے بٹور کر کے لاتے ہیں. تو یہ چند کتابوں کا جب یہ حال ہے تو اگر ہمیں ذخیرے مل جائیں تو نہ جانے کیا کیا گھوٹالے ان کتابوں کے اندر موجود ہیں. اللہ کی قسم پڑھنے کی ضرورت ہے اور اس کو نوٹ کرنے کی ضرورت ہے. بس کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب علی صرف نقائص بیان کیے جاتے ہیں. نقائص اسی لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ آج اس دور میں جو شرک و بدعت کی طوفان اور شرک و بدعت کے جو طوفان چل رہے ہیں اور توحید و سنت کے خلاف جو ہے جھکڑ چل رہے ہیں, ایسی حالت میں امت محمدیہ کے اہل حق علماء کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ان کا ڈٹ کر کے اس محاذ کے اوپر مقابلہ کیا جائے. کوئی نہیں نظر آتا ہے جو ان کی رد کرے, ان کا ڈٹ کے مقابلہ کرے اور ان کے فاسد عقیدوں کو بیان کرے. یہی وجہ ہے کہ چھوٹی موٹی جو کوششیں نظر آتی ہیں لوگ ان کو بدنام کر دیتے ہیں کہ یہ تشدد پسند ہیں, یہ سختی کرتے ہیں. میاں ہم سختی نہیں کرتے, ہم سختی ضرور کرتے ہیں تاکہ امت گمراہ نہ ہو, امت دلدل جو ہے گمراہیوں کے راستے پہ نہ جائے. اس لیے اہل حق علماء کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ڈٹ کر کے ایسے شرک اور کفر کے پردوں کو چاک کیا جائے اور لوگوں کے سامنے یہ بھیانک اور گندی شکلیں دکھائی جائیں تاکہ لوگ صحیح طور پر اللہ اور اس کے رسول کی کتابوں کے اوپر اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہوں اور ان گورکھ دھندوں سے یہ نکلیں. تو میرے عزیز, میرے دوست, یہ تھے چند نمونے. یہ ابن عربی اور جو ہے وحدت الوجود کے تعلق سے جو باتیں میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا, اور یہ بتانا کہ اس طرح سے ان کے اندر, ان کتابوں کے اندر یہ باتیں موجود ہیں. میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ یہی, اور آپ نے سنا بھی کہ ابن عربی, منصور حلاج اور یہ تمام یہ سب اور یہ عبد الوہاب شعرانی, ان کے حالات میں نے آپ کو بیان کیے کہ کس طرح سے یہ اس کافر اور زندیق تھے اور ان کے ماننے والے ہمارے ملک کے حنفی دیوبندی بریلوی یہ تمام سب ہیں. تو وہ اگر یہ عقیدہ رکھیں یہ اللہ کے سلسلے میں اور اس طرح سے, وہ تو کافر ہوں. اور یہ حضرات جو گلی گلی نگر نگر اپنے آپ کو موحد اور مسلمان کہتے ہوئے پھرتے ہیں, میں کیا کہوں یہ آپ خود فیصلہ کر لیں, مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ورنہ سدھر جاؤ اور ان راستوں سے پلٹ کر اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ, اور ورنہ یہ الفاظ اور یہ تحریر تمہیں دائرہ اسلام سے خارج کر رہی ہیں. تعصب نہ کرو, کوئی تمہاری قبر میں نہیں جائے گا, نہ قاسم نانوتوی جائیں گے, نہ احمد رضا خان جائیں گے, نہ اشرف علی تھانوی جائیں گے, نہ نعیم الدین مراد آبادی جائیں گے, نہ سہارنپوری جائیں گے, نہ بریلی جائیں گے. کوئی نہیں جائے گا, تم اپنی قبر میں جاؤ گے. لیکن نہیں, اس طرح سے بھی بیان کیے جاتے ہیں کہ قبر میں تو باقاعدے جناب علی شفاعتیں کریں گے, سب لوگ جائیں گے. استغفر اللہ, میں بتاؤں گا انشاءاللہ. تو میں آگے بڑھتے ہوئے یہ وحدت الوجود کے عقیدے جو ان میں تھے ان میں ہیں, تو میں وہی پوچھتا ہوں کہ اگر وہ صوفیہ تمہارے صوفیوں کے اندر جو اللہ کا دعویٰ کر رہے ہیں, جو اللہ میں ذرے ذرے میں اللہ کو تسلیم کر رہے ہیں, وہ اگر یہ مانیں تو سب سے بڑے ولی اللہ کہلائیں, اور قادیانی اللہ کو اللہ ہی مانتا ہے اور وہ بھی کچھ تھوڑا بہت اس عقیدے میں ہے, تو میں سمجھتا ہوں اسی کے اوپر نزلہ بر عضو ضعیف, اسی کمزور عضو کے اوپر تم نے کیوں کفر کا فتویٰ لگایا؟ ذرا اپنے گریبانوں میں اور اپنے بزرگوں اور ولیوں کے اندر بھی ذرا جھانک کے دیکھ لو کہ وہ گند جو قادیانی کے اندر لگی ہے تمہارے اندر بھی وہی گند لگی ہے. تو تم کون ہو, تم خود فیصلہ کر لو. پھر قادیانی ہی کافر کیوں؟ انکار ختم نبوت کے تعلق سے میں نے ابن عربی کی عبارتیں اور عبد الوہاب شعرانی کی عبارتیں آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ کس طرح سے یہ لوگ جو ہے انکار کرتے ہیں ختم نبوت کا. تو یہی عبد الوہاب شعرانی اور یہی ابن عربی ان علماء دیوبند کا اور بریلویوں کا بڑا چہیتا امام اور سیدی اور رضی اللہ عنہ رحمت اللہ علیہ ہے. وہ نہ کافر بنے
اور وہی مرزا غلام احمد قادیانی اگر وہ نبی کو خاتم المرسلین بھی مانے، خاتم النبیین بھی مانے، صرف یہ کہے کہ میں بھی ذلی بروزی نبی ہوں، تو وہ کافر۔ اور یہ حضرت یہ تمام سب عقیدہ گڑھنے والے، بیان کرنے والے، بنیاد ڈھالنے والے، اس نے صرف اپنی نام کی تختی لگا کے اعلان کر دیا، تو یہ لوگ تو تمہارے سب سے بڑے ولی اللہ اور مرزا قادیانی ہی کافر، تو پھر وہی کیوں کافر بھائی؟ ان کو کیا کہیں گے؟ اور آگے آئیں گے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسی طرح سے ان صوفیوں نے، ابن عربی نے، اور اس کے جتنے بھی صوفی ماننے والے ہیں، ان تمام لوگوں نے، اور میں موجودہ دور کے بھی حوالے دوں گا انشاءاللہ تعالی، انہوں نے کہا کہ جس طرح سے خاتم الانبیاء ہوتے ہیں، جس طرح سے خاتم الانبیاء یعنی نبیوں کے، جیسے ہم خاتم الانبیاء ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو جس طرح سے خاتم الانبیاء ہوتے ہیں، اسی طرح سے خاتم الاولیاء بھی ہوتے ہیں، خاتم الاولیاء بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہی ابن عربی، محی الدین ابن عربی، جو رضی اللہ عنہ من حنفی دیوبندی بریلویوں کے ہاں کہلایا جاتا ہے، جو ان کا شیخ اکبر ہے، وہ کہتا ہے ان للاولیاء خاتما کما ان للانبیاء خاتما، جس طرح انبیاء خاتم ہوتے ہیں، انبیاء کے لیے خاتم ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس طرح اولیاء کے لیے بھی خاتم ہیں۔ اور یعنی برابری کا دعویٰ ہو رہا ہے جناب علی، مسیل کا دعویٰ ہو رہا ہے، جس طرح نبی خاتم الانبیاء ہیں، اسی طرح ہم بھی اولیاء میں، ہم میں بھی خاتم الاولیاء ہوتے ہیں۔ اور سنو، اور وضاحت کے ساتھ آگے یہی ابن عربی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ان الرسالۃ والنبوۃ تنقطعان والولایۃ لا تنقطع ابدا فالمرسلون من قولهم اولیاء لا يرون ما ذکرناه الا من مشکات خاتم الاولیاء۔ یہی کہتا ہے کہ یقیناً رسالت اور نبوت، اور یہ نبوت تشریعی نبوت، رسالت اور تشریعی نبوت، میں نے پچھلے لیکچر میں اس کی وضاحت کر دی ہے کہ تشریعی اور غیر تشریعی میں کیا فرق ہے، یعنی وہ نبی جو شریعت لے کے آتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ رسالت اور تشریعی نبوت یہ دونوں تو ختم ہو جاتے ہیں، رسالت اور تشریعی نبوت تنقطعان، منقطع ہو گئے، ختم ہو جاتے ہیں، یہ دونوں تو ختم ہو جاتے ہیں، رسالت اور تشریعی نبوت تنقطعان، منقطع ہو گئے، ختم ہو جاتے ہیں۔ والولایت لا تنقطع ابدا، لیکن جو ولایت ہوتی ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوتی، تو جو ختم نہیں ہوتی وہ افضل ہوتا ہے، جو ختم ہو جاتی ہے وہ غیر افضل۔ گویا نبوت اور رسالت یہ افضل نہیں بلکہ ولایت سب سے زیادہ افضل ہے۔ بتاؤ یہ عقیدہ رکھنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ ہاں بولو، یہ عقیدہ رکھنے والا کافر ہے، یہ عقیدہ رکھنے والا کافر ہے، جو یہ عقیدہ رکھے وہ کافر ہے کہ تشریع نبوت یہ تو ختم ہو جاتی ہے۔ اور اسی لیے کہتا ہے فالمرسلون من کونہم اولیاء لا يرون ما ذکرنا، کہتا ہے کہ جتنے بھی رسول آئے ہیں وہ سارے کے سارے اولیاء ہوتے ہیں، جتنے بھی رسول ہیں سارے کے سارے اولیاء ہوتے ہیں، وہ نبوت اور رسالت وہ بات کی چیز ہے، سارے کے سارے اولیاء ہوتے ہیں۔ اور یہ تمام سب جو کچھ دیکھتے ہیں الا من مشکات خاتم الاولیاء، خاتم الاولیاء کے چراغ سے، جو خاتم الاولیاء ہے اس کے چراغ سے یہ لوگ علم حاصل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ استغفر اللہ، گویا نبی اور رسول یہ بھی محتاج ہیں کس کے جناب علی؟ خاتم الاولیاء کے محتاج ہیں۔ بڑے بڑے ہیر پیچ ہیں ان الفاظ میں، یہ تو میں چھانٹ کے آپ کے سامنے سمجھیے زبدہ لا رہا ہوں، ان کی تفصیلات اللہ اکبر اگر دیکھیں تو آپ حیران اور ششدر رہ جائیں گے کہ یہ مسلمان تھے اور یہی وہ لوگ تھے جنہیں ہمارے ملکوں میں ہمیں الو بنانے کے لیے ان کے القاب گڑھے گئے۔ یہ سید المکاشفین ہیں، یہ سب سے بڑے ولی ہیں، کبریت احمر ہیں، اولیاء ہیں، یہ ہیں جنید ہیں، بغدادی ہیں، بستانی ہیں۔ اور سنو کہتے ہیں اب یہ بتاؤ کہ یہ ولی کو نبی پر فضیلت دینے والی بات ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ ہم مسلمانوں کا، ہم اہل سنت والجماعت اور کتاب و سنت کے حاملین کا یہ عقیدہ ہے کہ جو کسی ولی کو کسی نبی کے اوپر فوقیت دیتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ انبیاء اور اولیاء انبیاء اور رسول جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، انبیاء اور رسول جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، اس لیے ان کے اوپر فضیلت ہرگز نہیں دی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح سے میں آپ کو بتاؤں حنفی دیوبندی اور بریلویوں کے امام شیخ اکبر محی الدین ابن عربی یہ تو مومن، یہ عقیدہ رکھ کر کے مومن اور ولی کہلائیں۔ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں غلام احمد قادیانی پھر کافر کیوں رہے؟
پھر وہی کیوں کافر رہے؟ آگے آؤ، یہی ابن عربی ہیں، یہ کہتے ہیں ان الانبیاء یاخذون بواسطۃ ملک ان الانبیاء یاخذون بواسطۃ الملک والولی یاخذ عن اللہ بلا واسطہ. کہتا ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ اللہ سے جو علم حاصل کرتے ہیں وہ فرشتے کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں. کس کے ذریعے سے؟ فرشتوں کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں. اور ولی جو ہوتا ہے وہ علم حاصل کرتا ہے بغیر کسی واسطے کے، اپنے رب سے ڈائریکٹ علم حاصل کرتا ہے. گویا اب نبی کو تو بیچارے کو واسطے کی ضرورت پڑے، اور اولیاء کرام اللہ سے بلا واسطہ یہ علم حاصل کرتے ہیں. چنانچہ اور یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہی حنفی بریلوی دیوبندیوں کا امام ابن عربی ہے. تو مجھے بتاؤ پھر قادیانی ہی کافر کیوں؟ یہ ان کو کس زمرے میں رکھو گے؟ ان کو کس زمرے میں رکھو گے؟ ہاں یہی ہے جو امام ہے ان لوگوں کا. اور پھر یہ بایزید بستامی، یہ کون ہے بایزید بستامی؟ اب میں بڑی اونچی کی بات لا رہا ہوں جس کو لوگ نہ جانے کن کن ناموں سے یاد کرتے ہیں. یہ میرے ہاتھ میں کشف المحجوب ہے. کون سی کتاب ہے؟ کشف المحجوب. اور شہر آفاق تصنیف کا مکمل مستند اردو ترجمہ حضرت سید علی مخدوم حجویری داتا گنج حجویری کی یہ کتاب ہے، جس کے ترجمہ کرنے والے علامہ مفتی غلام معین الدین نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، نوری بک ڈپو لاہور کی چھپی ہوئی. اور جناب عالی، اور یہ کون سے سن میں چھپی؟ سن 1978 کے اندر چھپی ہوئی یہ کتاب ہے. اور اس کے اندر داتا گنج حجویری کے مزار وغیرہ بھی بنائے گئے ہیں، اور مزار کے اوپر بڑے عجیب و غریب کتبے بھی موجود ہیں. یہ داتا گنج حجویری کے مزار وغیرہ بھی اس پہ بنائے گئے ہیں. اور ایک جگہ خواجہ معین الدین چشتی کا شعر بھی لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ لکھتے ہیں کہ دروازے پر خواجہ معین الدین چشتی چونکہ مراقب تھے نا، تو جب وہاں سے آئے اجمیر، اس قبر کے اوپر برسوں مراقب رہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، جن کو سلطان الہند غریب النواز کہا جاتا ہے، اولیاء ہیں نا، ان کو قبروں کے اوپر مراقبہ کرنا بہت ضروری ہے. اور انہی کے واقعے میں نے بتایا کہ خواجہ معین الدین چشتی مراقب تھے. زمانے گزر گئے، حجویری نے کوئی بات چیت نہ کی، تو اتفاق سے ایک طوائف آئی اور اس نے کہا بابا میرا آشنا یعنی میرا عاشق مجھ سے ملا دے. تو خواجہ اتنے میں اچانک اس کا آشنا آیا اور جو ہے کمر میں ہاتھ ڈال کر کے وہاں سے چلتا بنا. تو خواجہ معین الدین نے کہا کہ حضرت حجویری، میں تو برسوں سے آپ کی خبر پہ بیٹھا ہوں، آپ نے تو مجھے شرف کلام نہیں بخشا، شرف گفتگو سے نہیں عطا فرمایا. اور وہ ذات کی رنڈی طوائف آ کر کے اپنے آشنا کے بارے میں پوچھتی ہے، اور آپ نے اس سے اس کا مطلب دے دیا، اس کا مقصد جو تھا. تو قبر شریف سے آواز آئی کہ اس کا جو اعتماد ہمارے اوپر تھا اچھا تھا، اس لیے ہم نے اس کو دے دیا، اور تم سے ہمیں بڑی چاہت ہے، اس لیے یہیں بیٹھے رہو، مراقب رہو. تو اس وقت خواجہ غریب النواز نے یہ ایک شعر کہا تھا: گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا. گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا. نور خدا، خدا کے نور کے مظہر ہیں، اوتار ہیں یہ، ہے نا. یہ بھی خواجہ غریب النواز کا سلطان الہند کا عقیدہ بھی پتہ چل رہا ہے اس شعر سے. ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما. یہ شعر آج بھی داتا گنج حجویری کے مزار کے اوپر جو شرک سے بھرا ہوا ہے، اجمیری خواجہ کے غریب نواز کا یہ شعر اس پہ لکھا ہوا ہے. تو یہ المہم یہ چند تعارف تھے اس کتاب کے. اور اس کتاب کا ایک ترجمہ میرے پاس اور موجود ہے، کوئی طارق اختر نے ترجمہ کیا ہے. جب میں نے اس ترجمے کو اور اس ترجمے کو ملایا، اللہ کی قسم ایسی کاٹ چھانٹ کی ہوئی ہے، میں نے کہا استغفر اللہ، اس سے بہتر تو یہی کتاب ہے جس کے اندر تھوڑی تفصیل ہے. کاش مجھے فارسی میں اگر یہ کتاب مل جاتی تو ضرور میں پڑھتا اور ذرا عبارتوں کو ملا کے دیکھتا، کیونکہ ترجموں میں کافی گھٹالے کرتے ہیں. جب پکڑے جاتے ہیں، جب ان کے زخموں کو کریدا جاتا ہے تو آئندہ ایڈیشن میں اس کو کٹ کر دیا جاتا ہے، آئندہ یا حاشیے مار دیے جاتے ہیں، ڈرتے ہیں. تو یہ جناب عالی، یہ بایزید بستامی کون ہیں؟ بایزید بستامی کا پہلے حلیہ میں آپ کے داتا گنج حجویری کے اس کتاب کے حوالے سے صفحہ نمبر 164 کے حوالے سے میں بتاؤں کہ ان کا عقیدہ حجویری کا بایزید بستامی کے بارے میں کیا ہے، اور اس کے بعد میں بایزید بستامی جو صوفیوں کے سردار ہیں ان کا قول میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں. اور اس قول کی روشنی میں میں آپ سے انصاف چاہتا ہوں. لیکن انصاف ان سے کہاں ملے گا؟ یہ تو انصاف کے پر ہی کاٹ چکے ہیں، امن و شانتی کے پر کاٹ کر کے انہوں نے انصاف کو بالائے طاق رکھا ہے. یہ کہاں انصاف دیں گے؟
مقلد کبھی انصاف نہیں دے سکتا ہے، قرآن و سنت کا ماننے والا انصاف دے گا. لیکن خیر، عوام کی عدالت میں اس کتاب کو رکھ رہا ہوں، اور اس کتاب میں بہت ساری چیزیں ہیں، میں ابھی پڑھ رہا ہوں دھیرے دھیرے. چنانچہ کہتے ہیں کہ وَمِنْهُمْ، اور انہی میں سے ائمہ طریقت میں سے معرفت و محبت کے آسمان حضرت ابو یزید تیفور بن عیسیٰ بستامی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. یہ تمام مشائخ میں جلیل القدر ہیں. ان کا حال سب میں بہت رفیع اور بلند ہے، اور ان کی شان بڑی ہے. یہاں تک کہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو یزید منا بمنزلت جبریل من الملائکہ، کہ صوفیاء کرام میں ابو یزید بستامی کی شان ایسی ہے جیسے فرشتوں میں جبریل علیہ السلام. یہ داتا گنج حجویری کی کتاب ہے. کس کی؟ جس کا کمپلیکس مسٹر نواز شریف نے بنوایا ہے. قوم کی امانتیں مزاروں کی نظر ہو رہی ہیں، قوم روٹیوں کے لیے ترستی ہے، قوم بھوکے پلیٹ فارموں پہ سوتی ہے، قوم قتل ہو رہی ہے، اور حضرت داتا گنج حجویری کا کمپلیکس بنایا جا رہا ہے. اور ایسے مشرکوں کا، اور یہی بایزید بستامی ہیں، یہی جن کا حلیہ آپ نے، اور یہی حجویری کا کیا کہتے ہیں، جو بایزید بستامی تھے ان کے دادا جو تھے یہ مجوسی تھے. کیا تھے؟ مجوسی تھے. خیر المہم یہی کیا کہتے ہیں بستامی کہتے ہیں کہ الجنت لا خطر لها عند اہل المحبہ واہل المحبت محجوبون بمحبتهم، کہ محبت والوں کے نزدیک جنت کی کوئی عزت و آبرو نہیں ہے. استغفر اللہ. اللہ کے نبی نے فرمائے کہ اے میری امت کے لوگوں، تمہیں اللہ جنت مانگو، جنت مانگو. اللہ کے نبی جنت مانگیں، سب لوگوں کو دعوت دیں کہ جنت طلب کرو. اگر اپنے رب سے مانگنا ہے تو جنت طلب کرو، فردوس طلب کرو. اور یہ نبی کی امت کے صوفیاء ہیں جو کیا کہتے ہیں کہ مومنین کے نزدیک جنت کی کوئی عزت و آبرو نہیں، کیونکہ اہل محبت اپنی محبت میں درپردہ ہیں. یعنی جنت مخلوق ہے، جنت مخلوق ہے، اور اللہ کی اور اپنے درمیان اس مخلوق کو لانا یہ شرک ہے، بہتر نہیں ہے. استغفر اللہ. یہی بایزید بستامی ہیں. یاد آئی، یہی بایزید بستامی ہیں. کہتے ہیں کہ محب صادق یہی ہے کہ محبت کی بقا میں پورا فنا ہو جائے. خود فرماتے ہیں کہ پہلی دفعہ جب میں مکہ حاضر ہوا تو صرف خانہ کعبہ یعنی خالی مکان نظر آیا. مکہ جب میں گیا تو مجھے کیا نظر آیا؟ پہلی دفعہ خالی مکان دیکھا. میں نے گمان کیا کہ حج مقبول نہیں ہے. میں نے خالی مکان دیکھا تو سوچا حج مقبول، سوچو وہاں اور کون بیٹھا رہے گا. لیکن نہیں، یہ صوفی ہے نا، یہ صوفی ہیں، یہ کعبے سے کعبہ نہیں، ان کو تو اور کچھ چاہیے. دیکھیں وہاں خالی نظر آ گیا نا، حج مقبول نہیں ہے، کیونکہ اس قسم کے بکثرت پتھر میں نے دیکھے. استغفر اللہ. یہ کعبے کی توہین نہیں ہے تو کیا ہے؟ کعبے کی اس قسم کے پتھر بہت دیکھیں، پتھر ہی. یہ بایزید بستامی داتا گنج حجویری کی کتاب. اور سنو، کہتے ہیں دوسری مرتبہ حاضر ہوا تو خانہ کعبہ کو بھی دیکھا اور صاحب خانہ کو بھی. اب صاحب خانہ کون ہے خانہ کعبہ کا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اسماعیل ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. کون ہے؟ خانہ کعبہ کس کا ہے بھئی؟ بیت اللہ، اللہ کا گھر. تو خانہ کعبہ کو بھی دیکھا. پہلی دفعہ ان کو اینٹ اور پتھر نظر آئے، دوسری دفعہ خانہ کعبہ بھی نظر آیا، صاحب خانہ بھی نظر آیا. اچھا جناب علی، میں نے خیال کیا کہ ابھی حقیقت توحید سے دور ہوں. یہ توحید ہے، یہ ان کی توحید ہے صوفیاء کی، اور یہ ہمارے ملکوں میں اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہلانے والے ٹی ٹی ایس ٹناٹن سنی، ناک پہ مکھی بھی برداشت نہیں کرتے. وہابی کا نام آتے ہی ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. ہاں، ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، ان کی مسجدیں ناپاک ہو جاتی ہیں. جناب علی، ہاں یہ ایسے لوگ ان کو پسند ہیں. سنیں، اللہ اکبر، چھوڑیں. کہہ رہے ہیں جناب علی جب ابھی توحید سے دور ہوں. اچھا، اور جب تیسری مرتبہ حاضر ہوا تو سب صاحب خانہ ہی دیکھا، گھر نظر ہی نہیں آیا. اللہ کے نبی موحد نہیں تھے کیا؟ صحابہ کرام موحد نہیں تھے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں ہم خانہ کعبہ حجر اسود بھی چوم رہے ہیں، اللہ کے نبی بھی چوم کے بتا کے گئے. یہ دیکھیں موحد. میں سمجھتا ہوں جو نبی کی توحید سے باہر ہو وہ نبی کی امت سے خارج ہے.
وہ کافر ہے جو اس طرح کے ایمان اور عقیدے رکھے۔ اچھا گھر نظر، اس وقت ندائے غیب آئی، غیب سے آواز آئی، اے با یزید اگر اپنے آپ کو نہ دیکھا اور سارے عالم کو دیکھا تو مشرک نہ ہوا۔ یہ فلسفہ ہے، یہ کیا ہے؟ یونانی فلسفے ہیں جو ہمارے وہابیوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آنے والی ہے، ان لہابیوں کی سمجھ میں خوب آتی ہے، ان رکابیوں کی سمجھ میں خوب آتی ہے۔ جب تو نے سارے عالم کو دیکھا تو مشرک نہ ہوا، اور جب تو سارے عالم کو نہ دیکھے اور اپنے آپ کو دیکھے تو مشرک ہو جائے۔ شرک کی تعریف ہو رہی ہے، دنیا کو نہ دیکھو اپنے آپ کو دیکھو تو شرک ہے۔ سنو، اچھا جناب، اس وقت توبہ کی، اس وقت میں نے توبہ کی، اور توبے سے بھی میں نے توبہ کی۔ کس سے توبہ کی؟ توبے سے بھی میں نے توبہ کی۔ اچھا، اور اپنی ہستی دیکھنے سے بھی توبہ کی۔ اب داتا گنج فرما رہے ہیں کہ ان کے حال کی درستگی میں یہ حکایت لطیف ہے اور صاحبان احوال کے لیے عمدہ نشانی ہے اس میں۔ المہم، یہ بایزید بسطامی، انہی کے کتاب سے یہ میں نے حوالے دیے۔ اب ذرا بایزید بسطامی کا فرمان اور سن لیں آپ۔ یہی بایزید بسطامی ہیں، یا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جناب علی اہل شریعت، علماء حق سے، کتاب و سنت کے حاملین سے، بایزید بسطامی کہتے ہیں اخذتم علمکم میتا عن میت واخذنا علمنا عن الحی الذی لا یموت، الکواکب الدریہ للمناوی۔ کہتے ہیں کہ اے علماء اہل شریعت، تم لوگوں نے علم حاصل کیا ایک مردے کے واسطے سے مردے سے تم لوگوں نے علم حاصل کیا، لیکن ہم صوفیہ وہ ہیں کہ ہم نے علم حاصل کیا عن الحی الذی لا یموت، اس زندے سے جو کبھی مرنے والا نہیں ہے، یعنی ڈائریکٹ اللہ کے شاگرد ہیں۔ اور یہی بایزید بسطامی ہیں۔ ذرا میں پوچھنا چاہتا ہوں، کہتے ہیں خذنا بحرا ووقف الانبیاء بساحلہ، ہم صوفیہ سمندر محبت میں غوطہ زن ہو گئے، ہم نے سمندروں میں غوطے لگا دیے اور انبیاء کنارے کھڑے تماشے دیکھ رہے ہیں۔ وقف الانبیاء بساحل ہی، اور انبیاء سمندر کے کنارے ہی کھڑے رہ گئے اور ہم نے غوطہ لگا دیا۔ استغفر اللہ۔ ذرا بتاؤ تمہارے یہ اولیاء جن کو تم نے ولایت کا چاپ سمجھا ہوا ہے، ولایت کے آسمان پہ ستارے اور نہ جانے کیا کیا، تم بایزید بسطامی اور جو ہے جنید بغدادی اور شبلی اور نہ جانے کیا کیا تم کہتے ہو، یہ لوگ یہ عقیدہ رکھیں، انبیاء کی توہین کریں، رسالت کا انکار کریں اور انبیاء علیہ السلام کو اس طرح سے ذلیل کریں، یہ تو تمہارے سب سے بڑے ولی اللہ۔ اور میں انصاف چاہتا ہوں، قادیانی صرف اپنے آپ کو کہہ دے کہ میں ذلی اور بروزی نبی ہوں تو وہی کیوں کافر ہے؟ وہی کیوں کافر؟ پھر قادیانی ہی کیوں کافر؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہاں یہ نہ سمجھو کہ میں قادیانیت کی وکالت کر رہا ہوں، تمہاری جوتی تمہارے ہی سر پیٹ رہا ہوں میں۔ ہم بھی قادیانی کو کافر سمجھ رہے ہیں اور ان کو بھی کافر سمجھ رہے ہیں جو اس طرح کا عقیدہ رکھیں، تمہاری طرح نہیں کہ با مسلمان اللہ اللہ با مرحمن رحم رام، تمہارے مطلب کی آئے تو تم کہو ہاں اور تمہارے خلاف جائے تو تم کو نہیں۔ ہم کتاب و سنت کے پلڑے میں ان سب کو تولیں گے، کیونکہ یہ وہ دجال اور امت کے فریب کار لوگ ہیں جنہوں نے امت محمدیہ کے شیرازے کو منتشر کیا ہے اور جنہوں نے وحدت امت کو پارا پارا کیا ہے، ولایت کے نام پر، عقیدت کے نام پر، بیعت اور ارادت کے نام پر، شیخیت کے نام پر اور نہ جانے کن کن ناموں پر امت کو جو ہے قرآن و سنت سے دور کیا ہے اور اس طرح شریعت اسلامیہ کا تمسخر اور مذاق اڑایا ہے انہوں نے۔ چنانچہ جواہر المعانی جلد 2 صفحہ نمبر 63 کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ اور ابن عربی کیا کہتا ہے؟ ابن عربی کہتا ہے علماء الرسوم، رسوم کس کو کہتے ہیں؟ رسم و رواج، یعنی نماز، روزے، حج، زکات، یہ رسم ہے۔ شریعت کے جو مسائل ہیں کیا ہیں؟ یہ رسم و رواج۔ ان کو کتنی ذلت کے ساتھ کہتا ہے علماء الرسوم، یعنی رسم و رواج کے علماء یاخذون خلفا عن سلف، وہ لوگ پچھلوں سے علم لیتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں اپنے پچھلوں سے۔
اس طرح مردوں سے قیامت تک حاصل کرتے رہیں گے. فَيَبْعُدُ النَّسَبْ، تو یہ نسبتیں بڑی لمبی، سند بڑی لمبی ہو جاتی ہے. وَالْأَوْلِيَاءُ يَأْخُذُونَ عَنِ اللَّهِ، اور اولیاء جو ہوتے ہیں وہ علم وہ اللہ سے حاصل کرتے ہیں. القاہ فی صدورہم، اللہ ان کے دلوں میں وہ علم ڈالتا ہے. من لدنہ رحمتاً منہ، رحمت اور عنایت کی وجہ سے اولیاء کے دلوں میں اللہ تعالیٰ وہ علم ڈالتا ہے ان کے سینوں میں. لیکن یہ جو لوگ ہیں علماء شریعت، یہ لوگ مردوں سے یہ تمام سب علم حاصل کرتے ہیں. استغفر اللہ. بتاؤ یہ دین محمدی کا مذاق نہیں، یہ محدثین کا مذاق نہیں، یہ جو ہے محدثین کے جد و جہد اور دین اسلام کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنا نہیں. تو بتاؤ پھر قادیانی ہی کیوں کافر؟ ابن عربی کون سا تمہارا سب سے بڑا شیخ؟ تم نے پہلے ہی وہ کر دیا. اس لیے میرے عزیز، اور بایزید بستامی ایک آدمی، یہی بایزید بستامی، یہی ہمارے داتا گنج حویری کی کتاب سے کوئی یہ نہ کہے کہ معراج ربانی اپنی طرف سے لا کے بیان کرتا ہے. یہی کشف المحجوب صفحہ نمبر 345 اٹھا کے دیکھیے. یہی 345 کشف المحجوب صفحہ نمبر 345 اٹھا کر کے دیکھیے. یہی 45، یہی کیا کہتے ہیں 345 کشف المحجوب اٹھا کے دیکھیے. داتا گنج حجویری لکھتے ہیں کہ بایزید رحمت اللہ علیہ ایک دن اپنے حجرے میں تھے. بایزید بستامی ایک دن اپنے حجرے میں تھے. کسی نے آ کر کہا ہل ابو یزید فی البیت، کیا ابو یزید گھر میں ہیں؟ ہاں. فقال ابو یزید ہل فی البیت الا اللہ، کیا گھر میں اللہ کے سوا کوئی اور ہے؟ بولو، یہ خدائی دعویٰ کرے تو تمہارا تو سب سے بڑا رحمت اللہ علیہ ہو کہ گھر میں اللہ کے سوا کوئی نہیں. کون سا گھر میں؟ کون سا؟ بولو. اما چاہے ادھر سے کان پکڑ لو، چاہے یوں پکڑ لو. اور میں کہتا ہوں خدائی دعویٰ کرنے والوں پر تو اللہ نے لعنتیں بھیجی ہیں. فرعون کے اوپر لعنت، نمرود کے اوپر لعنت، اور جن جن لوگوں نے خدائی دعوے کیے ہیں قرآن میں اللہ نے ان کے اوپر لعنتیں بھیجی ہیں. لیکن نبوت کے دعویٰ کرنے والوں کا کہیں ذکر قرآن میں نہیں ملتا ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر بھی لعنت بھیجی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو اللہ کی نظر میں لعنتی ہو اور اپنے آپ کو اللہ کہتا ہو، داتا گنج حجویری اپنی کتاب میں یہ بات لکھتے ہیں، یہ معراج ربانی کے گھر کی بات نہیں. جاؤ پوری دنیا بریلویت کو اور دیوبندیت کو میرا چیلنج ہے، یہ کتاب میرے گھر کی نہیں تمہارے گھر کی ہے. اور پاکستان اور ہندوستان کے اندر یہ کتاب عقیدت و محبت سے تلاوت کی جاتی ہے. اور جس نے مجھے یہ کتاب دی ہے توبہ کرنے کے بعد ہی اس نے دی ہوگی. اس نے اس کے اندر مور کا وہ بھی رکھا ہوا ہے، معلوم ہے؟ مور کا پر بھی رکھا ہوا ہے. عقیدت و محبت سے بے وضو قرآن کو تو چھو لیتے ہیں، کشف المحجوب کو بے وضو نہیں پڑھتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں حل فی البیت الا اللہ، گھر میں اللہ کے سوا. خدائی دعویٰ ابو یزید کریں تو وہ کافر نہ ہوں، وہ تمہارے ولی اللہ ہوں. اور قادیانی کہے کہ میں نبی کا ذلی اور بروزی ہوں، میں بھی مانتا ہوں خاتم النبیین، تو وہ تو پرلے درجے کا کافر. اور یہ لوگ کون ہیں یہ بتاؤ؟ یہ تمہارے سب سے بڑے ولی اللہ ہیں. اور ہم مسلمانوں کا، اہل سنت والجماعت، اہل حدیث کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ جو کسی کافر کو کافر نہ مانے اور ان عقیدوں پر کافر نہ مانے، جو خدائی دعویٰ کرے وہ بھی کافر ہے، اس کا بھی حشر اسی کے ساتھ ہوگا. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ حقیقتیں سامنے ہیں، ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں. اور آگے آئیے، ختم نبوت کے تعلق سے گفتگو چل رہی تھی ہماری، اور میں نے بتلایا تھا کہ حنفیوں اور دیوبندیوں اور بریلویوں کے مشائخ ابن عربی ہوں کہ یہ تمام سب ہوں، خدائی دعویٰ بھی کیے ہوئے ہیں، انکار ختم نبوت بھی کیا ہوا ہے. یہ سب ولی اللہ ہمارے ملکوں کے حنفی بریلی دیوبندیوں کی نظر میں ہیں، یہ سب ولی اللہ ہیں. بیچارہ قادیانی نزلہ بر عضو ضعیف، اس کمزور کو سمجھ لیا. اب چہیتے تھے نا یہ لوگ، اب ان کو کافر کہیں تو پورے عام گاؤں میں پھر تو نقشبندیت، سہروردیت، چادریت، چشتیت سب برباد ہو جائیں گے، پھر تو ہمارے حضرت سب کافر ہو جائیں گے. اس لیے اس کو چھپایا گیا. ارے قادیانی تو نے بورڈ کیوں لگایا؟ ہٹا، تو کافر ہے، تو نے بورڈ لگا دیا. اس نے بورڈ لگایا ہے، سائن بورڈ. معاملہ تمہارا ہی وہ کر کے گیا ہے جو عقیدے تم نے نہیں رکھ. اور میں تو سمجھتا ہوں یہ صوفیہ کے پیروں کے گرد تک بھی قادیانی نہیں پہنچا ہے، کیونکہ اللہ اکبر، کیونکہ قادیانی نے خدائی دعویٰ نہیں کیا. صوفیوں نے تو خود کو خدا کر بیٹھا، خود خدائی دعویٰ کر کے بیٹھے. قادیانی تو صرف رسالت اور نبوت ہی تک پہنچا ہے. ہاں، صوفی منصور حلاج سے کسی نے کہا کہ آپ نے پیغمبریت کا دعویٰ کر دیا، تو صوفی منصور حلاج نے کہا ظالم، تو نے مجھے اتنا حقیر سمجھا ہوا ہے. استغفر اللہ.
تو نے مجھے اتنا حقیر سمجھا ہوا ہے, مجھے ابھی یہی تک سمجھا ہوا ہے تو, میں اس مقام سے بھی آگے ہوں. یہ لوگ کون ہیں؟ ولی کامل ہیں رشید احمد صاحب گنگوہی اور اور جناب علی داتا گنج حجویری اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بہرائچی کلیری سبیری نقشبندی سہروردی قادری چشتی, سارے صوفیاء جن کی نسبتیں ہیں, یہ سب بڑے بھاری ولی اللہ. بھائیوں, آپ کی سمجھ میں گفتگو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ بولو, یہ پردے کبھی سنے تھے تم نے؟ کبھی یہ باتیں سنی تھیں؟ ہرگز نہیں سنی تھیں, اور یہاں سے نکلو گے تو سنو گے بھی نہیں, کیونکہ یہ باتیں جلدی کوئی نہیں بتاتا, اس لیے کہ ان کی روزی روٹی کے اوپر ضرب آئے گی. شکم پرور ملانوں نے اپنے سب کچھ چھپا کے رکھا ہوا ہے, لیکن میں امت محمدیہ کے علماء حق کو, نوجوانوں کو یہ دعوت دوں گا, تم اٹھو اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات کرو. اس کے لیے تمہاری جان چلی جائے, تمہیں لعنت کیے جائے, تمہیں ملامت کیا جائے, صبر کرو, لیکن ان شرکیہ اور باطل عقیدوں سے لوگوں کو روکو, کیونکہ یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم بڑی اکثریت میں ہیں, ہم سواد اعظم ہیں, ہم مقلدین احناف ہیں, ہمارے ہندوستان پاکستان بر صغیر میں ماننے والے زیادہ ہیں. میں پوچھتا ہوں, ٹھیک ہے, اللہ نے تو فرمایا ہے نا کہ جب تم کثرت میں ہوگے, اللہ کے جب محبوب بندے کثرت میں ہوں گے تو ان کا غلبہ ہوگا. اب بھائی اللہ سے جو کثیر تعداد میں ہوں گے تو انہی کی حکومت ہوگی, انہی کا غلبہ ہوگا, اللہ ان سے خوش ہوگا. ہیں, اللہ کے محبوب بندوں سے اللہ خوش ہوتا ہے, اللہ کے محبوب بندوں سے اللہ خوش ہوتا ہے, اور جب اللہ خوش ہوتا ہے تو اللہ نے کہا کہ ہم تمہیں حکومتیں دیں گے, ہم تمہیں امن و شانتی دیں گے, تمہاری حفاظت کریں گے, خون اور مال سب کی حفاظت کریں گے, کیونکہ تم ہمارے محبوب بندے ہو. اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بڑے بھاری محبوب ہیں کیونکہ ہم مقلد ہیں, غیر مقلد یہ بد دین بد مذہب کافر وہابی اہل حدیث ہوتے ہیں یہ لوگ, تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, چلو بھائی ہمیں کچھ بھی نام دے لو, تم ہمیں کافر کہہ لو, بد مذہب کہہ لو, کچھ بھی کہہ لو, لیکن تم اپنے آپ کو جب اللہ کا محبوب بندہ کہتے ہو تو ذرا ہمیں یہ بتلاؤ پیارو, تمہاری اکثریت بھی ہے, بڑے ناز کرتے ہو, تو جب تم اللہ کے اتنے محبوب بندے ہو تو پھر تمہارے ہی اوپر لعنتیں کیوں آ رہی ہیں؟ اللہ کی پھٹکار تمہارے اوپر کیوں پڑ رہی ہے؟ کیوں ذلیل ہو؟ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نزدیک تم محبوب نہیں ہو. اگر اللہ کے نزدیک محبوب ہوتے تو تمہاری حفاظت اللہ وحدہ لا شریک کرتا. اگر تم اللہ کے نزدیک محبوب ہوتے تو مسجدوں کی تمہاری مسجدیں نہ توڑی جاتی, تمہاری بہو بیٹیوں کی عزت و آبرو نہ ہوتی. گویا اللہ کے نزدیک جو تم عمل کر رہے ہو یہ اللہ کے نزدیک محبوب نہیں ہے. اللہ کے نزدیک محبوب وہ ہیں جو کتاب و سنت کے حاملین ہیں, جو اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو اپنا حرز جاں سمجھتے ہیں, بھلے وہ اقلیت میں ہیں. کل انشاءاللہ تعالی غالب آئیں گے تو اللہ انہیں سب کچھ نوازے گا اور سب کچھ عطا فرمائے گا انشاءاللہ تبارک تعالی. اور یہ ہمارا دور ہے اور آنے والی صدی بھی ہماری ہے اور ہمارا زمانہ ہے انشاءاللہ. اور امت اب ان چوچلے بازیوں سے آگاہ ہو رہی ہے اور سمجھ رہی ہے. میرے عزیز, باتیں لمبی ہیں تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ تشریعی نبوت بھلے ختم ہو چکی ہے لیکن مطلق نبوت جو غیر تشریعی نبوت ہے وہ جاری اور ساری ہے. وہ قیامت تک ہر زمانے میں ایک زندہ اور مجسم رسول موجود رہے گا, اور وہ نبی اقدس کی ذات سے اس طرح گھلا ملا رہے گا. وہ رسول ہر زمانے میں رسول موجود رہیں گے اور وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اس طرح گھلے ملے رہیں گے کہ اس کا وجود اور نبی کا وجود ایک ہی وجود کہلایا جائے گا. گویا ان رسولوں پر جو ہر زمانے میں موجود رہیں گے ان کے اوپر ایمان لانا حقیقت میں نبی علیہ السلام کے اوپر ایمان لانا ہے, اور ان کا انکار کرنا حقیقت میں نبی علیہ السلام کا انکار کرنا ہے. ہاں, ہم ان جمن شبراتی پیروں کا جب انکار کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بد مذہب ہو گئے, یہ کافر, یہ ولیوں کو نہیں مانتے. ان کے ولی یہی رسول ہیں جو انہوں نے یہ مقام بتایا ہوا ہے. اور میرے عزیز, یہ مسئلہ غیر تشریعی نبی امتی کا, غیر تشریعی نبی اور امتی کا, اور موجود ہوگا یا نہیں, یعنی تشریعی نبی کا سلسلہ ختم ہو گیا, مطلق نبوت باقی رہے گی, یہ عقیدہ صرف اس دور کے صوفیوں ہی کا نہیں بلکہ اس دور 15ویں صدی کے صوفیوں کا بھی یہی عقیدہ میں بتاؤں. اور حنفی, دیوبندی, بریلویوں کے جو امام ہیں اس سلسلے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے بتلاؤں. چنانچہ دیوبندی اور بریلوی اور رضا خانیوں کے سب سے بڑے امام
15वीं यानी इस सदी के 11वीं सदी के इमाम हैं। ये 11वीं सदी के इमाम अल्लामा अली बिन सुल्तान मोहम्मद अल मारूफ बे मुल्ला अली कारी, मुल्ला अली कारी के नाम से जिन्हें जाना जाता है, जो सन 1014 हिजरी के अंदर जिनका इंतकाल हुआ, वो फरमाते हैं कि फला युनाक़िदु क़ौलहु तआला ख़ातिमन नबिय्यीन इज़िल मअना अन्नहु ला याती नबिय्युन यनसखु मिल्लतहु वलम यकुन मिन उम्मतिही। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपने हदीस में ये बयान फरमाया है कि लौ आशा इब्राहिम लकान नबियन, कि अगर इब्राहिम जिंदा होते तो वो नबी होते। हालांकि ये हदीस ज़ईफ भी है, उलमा ने इसको ज़ईफ करार दिया मुहद्दिसीन ने, लेकिन वो इस हदीस की तशरीह में अल्लामा मुल्ला अली कारी जो बहुत बड़े इमाम माने जाते हैं हनफियों के, वो लिखते हैं कि अल्लाह ताला के कौल, ये नबी का फरमाना अल्लाह ताला के कौल खातिमुन नबिय्यीन के मनाफी नहीं है। क्यों? इसका मकसद यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई ऐसा नबी आएगा, ऐसा नबी नहीं आएगा जो आपकी मिल्लत को मनसूख कर दे और आपकी उम्मत से न हो। ये इसका मतलब है। यानी अगर कोई ऐसा नबी पैदा हो जो आपकी मिल्लत से मनसूख ना करे और आपकी उम्मत से हो, तो गोया ऐसे नबी का वजूद मुमकिन है इस दुनिया के अंदर। मौज़ूआत कबीर मुतरजम सफ़ा नंबर 322। और इसी तरह से देवबंदियों और बरेलवी रज़ा खानी के मुजद्दिद अल्फ़सानी जिनको कहा जाता है, शेख अहमद सरहिंदी, ये जिनकी वफ़ात 1034 हिजरी के अंदर हुई, वो फरमाते हैं कि पस हुसूल कमालात नबुवत मरताबान रा बतरीक़े तबईयत व विरासत बाद बासत खातिमिर रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हाँ, मनाफी खातिमियत उनीस्त अलैहि व अला आलिहि वस्सलातु वस्सलाम फला तकुन मिनल मुमतरीन। मकतूब नंबर 301 और दफ्तर अव्वल हिस्सा पंजुम कहते हैं। और इसका तर्जमा भी बरेलवी मौलवी मोहम्मद सईद नक्शबंदी यूं लिखते हैं कि तो खातिमुल मुरसलीन, यानी शेख अहमद सरहिंदी कहते हैं कि खातिमुल मुरसलीन व अला जमील अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेअसत के बाद, खातिमुन नबिय्यीन की बेअसत के बाद बतरीक़े विरासतो तबईयत आपके पैरोकारों को कमाले नबूवत का हुसूल, नबूवत के कमाल का हासिल करना आपकी खातमियत के मनाफी नहीं है। यानी कोई आदमी अगर अमल करके नबूवत के दर्जे को हासिल कर ले तो ये नबी के खातिम होने में ये मनाफी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लिहाजा शक करने वालों में न हो। ये चोर दरवाजे खोले कि नहीं खोले? बोलो, खोले कि नहीं खोले? और सुनो, इससे आगे क्या फरमाते हैं शेख अहमद सिरहिंदी, जो रजा खानी बरेलवियों और देवबंदियों के गुरु घंटाल हैं, वो बहुत बड़े मुजद्दिद हैं, मुजद्दिद अल्फ़सानी, कहते हैं कि मालूम शुद कि कमालात विलायत रा मुआफ़क़त बेफ़क़ह शाफ़ियत व कमालात नबूवत रा मुनासिबत बफ़क़ह हनफी। अगर फर्जंदरी उम्मत पैगम्बरे मबऊस में शुद मुआफ़िक़ फ़क़ह हनफी अमल में कर, कहते हैं मालूम हुआ कि विलायत के कमालात फ़क़ह शाफ़ई के साथ मुआफ़क़त रखते हैं। यानी अक्सर व बेशतर वली अल्लाह जो है फ़क़ह शाफ़ई की तरफ माइल होते हैं। कहते हैं मालूम हुआ कि विलायत के कमालात फ़क़ह शाफ़ई के साथ मुआफ़क़त रखते हैं और कमालात नबूवत की मुनासिबत फ़क़ह हनफी के साथ है। कमालात नबूवत की मुआफ़क़त किसके साथ है? फ़क़ह हनफी के साथ है। तो अगर बिल फर्ज सपोज इस उम्मत में कोई पैगंबर मबऊस हो तो वो फ़क़ह हनफी के मुवाफ़िक़ अमल करेगा। समझ आ रही है आपको कि नहीं आई? फारसी से उर्दू में तर्जमा है भाई ये। कोई अगर पैगंबर भी आएगा तो किसके मुवाफ़िक़ अमल करेगा? वो भी इमाम अबू हनीफा का क्या होगा? तो ए गैर मुक़ल्लिदो, तुम क्यों नहीं इमाम अबू हनीफा को मानते हो? जब अंबिया आए तो फ़क़ह हनफी माने, तुम कौन से पिद्दी के शोरबे? तुम इसीलिए बदमज़हब हो, काफिर हो, बेदीन हो, तुम्हारा कोई पीर नहीं, इसलिए तुम्हारा पीर शैतान है। यही कहा जाता है ना, मर गया मरदूद, न फातिहा न दरूद, इनका कुछ भी नहीं, यही कहा जाता है। हाँ, ये कौन है मालूम है? मुजद्दिद अल्फ़सानी। 1034 के अंदर इनकी वफात हुई। 11वीं सदी के मुजद्दिद हैं भाई, उनका कौल है ये। अब बताओ, ये हमें बताओ कि मतलब ये है कि मौजूद है गुंजाइश। अरे मियाँ, अगर ये कोई कहे
کہ اس پہاڑ کے اوپر چڑھنا بڑے بڑے ہمت والوں کا کام ہے. کوئی چڑھ نہیں سکتا بلکہ بڑے بڑے ہمت والوں کا کام ہے. ایک آدمی نے کہا، مثال کے طور پہ عابد بھائی نے کہا کہ جناب اس چھت کے اوپر، اس پہاڑ کے اوپر چڑھنا بہت مشکل ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمت والے، بڑے بڑے ہمت والے ہی چڑھ جائیں. اسلام بھائی نے کہا کہ میں تو چڑھایا ہوں، میں چڑھ کے آیا ہوں. تو یہ بتاؤ کہ عابد بھائی کے باتوں میں اور اسلام بھائی کی باتوں میں کوئی اختلاف ہے؟ کوئی اختلاف نہیں، بلکہ اسلام صاحب خود عابد صاحب کی بات کی تائید کر رہے ہیں کہ ہم اتنے ہمت والے ہیں کہ ہم چڑھ گئے. تو پھر عابد بھائی کو برا کیوں کہہ رہے ہو بھائی؟ صرف انہی کو برا کیوں کہہ رہے ہو؟ اسلام بھائی جو اس بات کی تائید کر رہے ہیں وہ بھی تو مجرم ہوئے. بولو، نہیں سمجھ آئی؟ بزرگان دین فرما رہے ہیں، اب میں مثال میں ہی میں بزرگان دین فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی پیغمبر آئے تو وہ بھی فقہ حنفی کے موافق ہوگا، ہے نا؟ قادیانی نے کہا میں آ گیا. قادیانی نے کیا کہا؟ میں آ گیا. تو بتاؤ صرف قادیانی ہی کافر ہوگا؟ یہ حضرت چاویہ جنہوں نے یہ دروازہ کھولا تھا. بولو، سمجھ نہیں آئی؟ بات تو ایک ہی ہے نا، سمجھ آئی؟ بات ایک. مولانا قمر الدین صاحب سمجھ آ رہی ہے بات تو وہی ہے نا. ہاں، اگر یہ کہا جاتا کہ اس پہاڑ کے اوپر چڑھنا بڑے بڑے ہمت والے بھی نہیں چڑھ سکتے اور کوئی نہیں چڑھ سکتا، اور اس کے بعد اگر اسلام صاحب یہ کہتے میں چڑھ کے آیا ہوں، تو انہیں غلط تم کہہ سکتے تھے، تو جھوٹ بول رہا، تو کذاب ہے، کہہ سکتے تھے. اور عابد صاحب کو یہ کہہ سکتے تھے نہیں یہ سچے ہیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن یہاں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس پہاڑ کے اوپر چڑھنا بڑے بڑے ہمت اور عزم اور حوصلے والوں کا کام ہے اور کوئی نہیں چڑھ سکتا ہے. اسلام صاحب چڑھ کے آ گئے، تو پھر جس طرح وہ کہنے والا ظالم ہوا ہے، اس طرح اسلام صاحب بھی نعوذ باللہ ظالم ہوئے. تو جب قادیانیت کے تم نے کہا کہ نبی اگر پیدا ہوا تو فقہ حنفی کے موافق ہوگا، ابھی میں بتاتا ہوں، ابھی میں قادیانی کی کچھ باتیں آپ کو بتاتا ہوں، سنو. اچھا، اور آگے سنو. یہی سرہندی صاحب ہیں، مجدد حنفی اور بریلوی اور دیوبندیوں کے بڑے بھاری مجدد، اپنی کتاب کے اندر فرماتے ہیں یعنی وہ علم جو انبیاء علیہ السلام سے باقی رہا دو قسم کا ہے، ایک علم احکام ہے اور دوسرا علم اسرار ہے، اور عالم وارث وہ شخص ہے جس کو ان دونوں علموں سے حصہ حاصل ہوا ہو، علم اسرار بھی اور علم احکام بھی. ایسے علماء کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں. اب یہاں انبیاء کے مثیل، انبیاء کے مثال، انبیاء کی طرح آئے نا، مثیل انبیاء وہاں. اچھا، اب نتیجہ میں نکالتا ہوں، اور یہی روایت شیخ ابن عربی نے بھی فتوحات مکیہ کے اندر نقل کی ہے، اور یہی بات کہی ہے کہ ہم نبی کی امت کے جو انبیاء ہیں، علماء ہیں، وہ کیا ہوں گے؟ وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند ہوں گے. اور اسی طرح سے میرے بھائی یہی شیخ احمد سرہندی مکتوب نمبر 24 دفتر اول حصہ چہارم میں فرماتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ شیخ بننے یعنی پیر بننے اور حق کی طرف مخلوق کو دعوت کرنے کا مقام بہت ہی بلند ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ الشیخ فی قومہ کالنبی فی امتہ، کہ پیر یعنی شیخ اپنی قوم میں ایسے ہی ہے جیسے نبی اپنی امت میں ہے. پیر لوگ جو ہیں، اب یہ بتاؤ مثیل انبیاء بننے کے دعوے ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ نبیوں کے ہمسر بننے کا شوشہ پیدا کیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟ شیخ اسماعیل شہید دہلوی نے اپنی کتاب تقویۃ الایمان میں لکھ دیا، کیا لکھ دیا کہ جناب علی انبیاء علیہ السلام ایسے مثال ان کی ہے جیسے کہ قوم کا سردار ہوتا ہے، قوم کا چودھری ہوتا ہے، قوم کا بڑا ہوتا ہے، اس کے تحت سب ہوتے ہیں. اسی طرح سے نبی انبیاء علیہ السلام بھی ہوتے ہیں. تو ان کے اوپر تو تمام دنیا بریلویت نے کفر کا گولا داغ دیا، اور دارالفتاء رضا خانیوں کا بریلوی کا کھل گیا اور کہا گیا اسماعیل دہلوی کافر جو نبیوں کو اس طرح کہہ رہا ہے. اور تمہارے مجدد الف ثانی کیا کہہ رہے ہیں کہ نبی تو نبی، پیر
پیر ایسے قوم میں ہوتا ہے جیسے کہ نبی اپنی امت میں ہوتا ہے. یہ بتاؤ پیر اور نبی برابر ہو سکتے ہیں؟ بولو یہ کیا ہیں؟ پھر قادیانی ہی کیوں کافر ہے؟ تم کیا کہتے ہو اپنے ان پیروں کے بارے میں؟ تم خود اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر کے دیکھو. اسی طرح سے دیوبندیوں کے مشہور علامہ عصر اور فہام دہر اور حجت الاسلام مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی، ان کا نام آتا ہے تو مجھے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی وہ ارواح ثلاثہ کا وہ واقعہ دیوبندی مولویوں کا لکھا ہے نا، جو قبر کھود کر کے آ گئے، دکھا کر کے گئے اور پٹا اٹھا کے گئے، وہ یاد آتے ہیں. وہ اپنی کتاب تحذیر الناس صفحہ نمبر 34 کے اندر لکھتے ہیں کہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد سپوز اگر مان لیا جائے کہ کوئی نبی پیدا ہو تو بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آئے گا. یہ مولانا قاسم نانوتوی کا کہنا ہے. اچھا اسی طرح سے جو ابھی اس میں بھی وہی شور دروازے کھولے گئے ہیں. اسی طرح سے دیوبندیوں کے مشہور استاذ الاساتذہ الحاج عبد الاحد صاحب رئیس المتکلمین اور استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند یہ لکھتے ہیں کہ قولہ علی نبیہ نبی بالحمزۃ علی وزن فعیل نبع سے مشتق ہے. اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے بندوں تک خبر پہنچانے والا نبی اور رسول میں عموم خصوص کی نسبت ہے. ہر رسول نبی ہے اور یہ ضروری نہیں کہ ہر نبی رسول ہو، اس لیے کہ رسول اس کو کہتے ہیں جو مخلوق کی طرف جبریل کے بھیجنے سے، جبریل جس کی طرف کھلم کھلا آئے ہوں، بارسال جبریل عیاناً بھیجا گیا ہو. اور نبی کی نبوت کے لیے یہ رسول کا ہے جس کے پاس جبریل آئے ہوں، لیکن نبی کی نبوت کے لیے جبریل کا آنا ضروری نہیں، بلکہ نبوت بطریق الہام یا منام بھی ہو سکتی ہے. دل میں القاء کر کے یا خوابوں کے ذریعے بھی نبوت مل سکتی ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، یعنی میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے مثل ہوں گے. اور سنیں اللہ اکبر. اور اسی طرح سے بریلویوں کے شہباز طریقت اور شہنشاہ ولایت خواجہ غلام فرید حنفی چشتی فرماتے ہیں کہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں. فیوزات فریدیہ صفحہ نمبر 25. اسی طرح حنفیوں کے مشہور سید زوار حسین شاہ صاحب حنفی نقشبندی مجددی فرماتے ہیں کہ اس دین متین کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لے کر اس کا ایک ظاہری انتظام یہ فرمایا کہ اس امت کے علماء کرام کو انبیاء اعظام کا یہ تبلیغی مشن سپرد فرمایا، اور رسول کے ارشاد سے ان کو یہ بشارت دی گئی کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، یعنی میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہیں. یہ سب مثیل انبیاء، یعنی اس امت کے علماء انبیاء کے مثیل ہیں، انبیاء کی مانند ہیں، انبیاء کی طرح ہیں. اور میں نے ایک سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم خاتمیت کا انکار کرو، ختم نبوت کے چور دروازے کھولو، اور اسی طرح سے مثیل انبیاء ثابت کرو علماء کو. تم سب کچھ ثابت کرتے ہوئے یہ بتلاؤ تم سب سے بڑے موحد اور قادیانی اگر اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں ذلی اور بروزی نبی ہوں تو وہ کافر کیوں؟ اب آئیے ان تمام سب حوالوں کے سامنے قادیانی کی چند باتیں آپ کے سامنے رکھ کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں. قادیانی کیا کہتا ہے؟ ابھی تک تو یہ صوفیوں کی اور ان علماء بریلوی اور دیوبندیوں کے مولویوں کی باتیں آپ نے سنی اور ان کے عقیدے. اب قادیانی کو ذرا ان اقوال کے سامنے رکھ کر کے ہم فیصلہ کریں گے نا کہ کافر وہی کیوں ہے. سوچو قادیانی کیا کہتا ہے. قادیانی کہتا ہے کہ نمبر 1 مستقل نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی. سنیں قادیانی کا بیان سنیں، اور امام ابو شارانی اور جتنے بھی ہیں سب اور یہ بزرگ جو حنفی ان سب کو سامنے رکھیں کہ مستقل نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی ہے، مگر ذلی نبوت، اب یہ ذلی بروزی میں اگلے لیکچر میں بیان کروں گا انشاءاللہ، مگر ذلی نبوت جس کے معنی کیا ہیں؟ جس کا معنی یہ ہے کہ محض فیض محمدی سے وحی پانا، فیض محمدی سے وحی پانا وہ قیامت تک باقی رہے گی تا انسانوں کی تکمیل کا دروازہ بند نہ ہو. حقیقت الوحی اس کی کتاب ہے. یعنی سمجھ آئی؟ وہی بات جو امام شارانی نے کہی ہے دیوبندی بریلویوں کے امام نے، کیا کہ ہر دور میں نبی موجود رہے گا.
ہر دور میں موجود رہے گا صبح قیامت تک. وہی قادیانی کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ کہ نبوت تو ختم ہو گئی، لیکن ذلی نبوت جس کا معنی یہ ہے کہ نبی کے فیض سے نبی کا فیض آئے گا، وہ نبوت جب تک کہ انسانیت کا دروازہ بند نہیں ہوتا تب تک قائم و دائم رہے گی. نمبر 2 وہ کہتا ہے یہ بات بالکل روز روشن کی طرح ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہے. یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے. یہ اس کو کہاں سے واضح ملی؟ یہی ابن عربی نے، امام شارانی نے، انہی لوگوں نے یہ راستے اس کو بتلائے جو کہتے ہیں ختم نبوت تو ٹھیک ہے، تشریح نبوت ختم ہو گئی، لیکن مطلق نبوت کا دروازہ کھلا ہے قیامت تک. وہی بات غلام احمد قادیانی کہہ رہا ہے، جس کی بنیاد پر وہ کافر کہلایا جا رہا ہے اور ان کو ولی اللہ تصور کیا جا رہا ہے. فیصلہ کرو. نمبر 4 کہتا ہے کہ اب بجز محمدی نبوت کے سب نبوتیں بند ہیں. قادیانی کیا کہتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے باقی ساری نبوتیں کیا ہیں؟ بند ہیں. شریعت والا کوئی نبی نہیں آ سکتا، شریعت والا کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور بغیر شریعت کے نبی ہو نہیں سکتا مگر وہی جو پہلے سے امتی ہے، مگر وہی جو پہلے سے. مجدد الف ثانی نے یہی بات کہی ہے، بالکل وہی بات مجدد الف ثانی نے کہی ہے. کیا؟ کہ بغیر شریعت کے کوئی نبی نہیں ہو سکتا مگر وہی جو پہلے سے امتی ہے. بس اس بنا پر میں امتی بھی ہوں اور نبی بھی. بالکل میں نے کہا سائن بورڈ لگایا ہے صرف اس نے، واللہ اس نے صرف دعویٰ کیا ہے. اگر یہ نہ دعویٰ کرتا، جیسا کہ خود اس نے کہا کہ اگر میں نہ دعویٰ کرتا تو کوئی اور کرتا، اس نے صرف یہ کہہ دیا کہ میں نبی ہوں. بقیہ سارے دروازے ان حنفی مقلدوں نے اور ان دیوبندی بریلیوں کے صوفیوں نے اور ان سب لوگوں نے کھول کے رکھے، اور یہ عقیدہ ایک صدی سے اس زمرے صوفیوں کی زمرے میں، حلقے میں بڑا پک رہا تھا. قادیانی نے دیکھا میدان خالی ہے، خوب گھٹائیں امٹ کے آئی ہیں، اب بیج ڈالنے کا موسم ہے، ڈال دیا، پاسا مار لیا اس نے. سنیے نمبر 4 یہ کہتا ہے قادیانی، مجھے اپنی وحی پر ایسا ہی ایمان ہے جیسا کہ توریت، انجیل اور قرآن کریم پر ایمان ہے. 40. نمبر 5 کہتا ہے میں خدا کے حکم کے موافق نبی ہوں، میں خدا کے حکم کے موافق نبی ہوں، اگر میں اس سے انکار کروں تو میرا گناہ ہوگا، اور جس حالت میں خدا میرا نام نبی رکھتا ہے تو میں کیوں کر اس سے انکار کر سکتا ہوں. یہ مرزا کی آخری تحریر ہے جو 26 مئی سن 1908 کو اخبار میں شائع ہوئی تھی. یہ اس کی آخری تحریر ہے، اس لیے اس نے کہا میں نبی ہوں. نمبر 6 جس جگہ کہتا ہے مرزا کہ جس جگہ میں نے نبوت سے انکار کیا ہے صرف اس معنوں میں کیا ہے. سنو، اس کے اوپر کہتے ہیں نا کہ اس نے ختم نبوت کا انکار کیا ہے، وہ اپنی وضاحت کر رہا ہے قادیانی کہ جس جگہ میں نے نبوت کا انکار کیا ہے وہ اس معنی میں کیا ہے کہ میں مستقل طور پر کوئی شریعت لانے والا نبی نہیں ہوں، میں مستقل طور پر کوئی شریعت لانے والا نبی نہیں ہوں، اور نہ شریعت والا نہیں ہوں، اور نہ میں مستقل طور پر نبی ہوں، مگر ان معنوں سے کہ اپنے رسول مقتدی سے باطنی فیوز حاصل کر کے اور اپنے لیے اس کا نام پا کر اس کے واسطے سے خدا کی طرف سے علم غیب پایا ہے. واللہ یہ ساری باتیں صوفیوں کے عقیدوں میں موجود ہیں، قسم باللہ، اور میں انشاءاللہ بتاؤں گا، یہ سب تفصیلات آگے آئیں گی. علم غیب پایا ہے، رسول اور نبی ہوں مگر بغیر کسی نئی شریعت کے. کہتا میں رسول ہوں، میں نبی ہوں، لیکن میں کوئی نئی شریعت نہیں لایا، میں امتی ہوں، بغیر کسی نئی شریعت کے. اس طور کا نبی کہلانے سے میں نے کبھی انکار نہیں کیا ہے، اس طور کا نبی کہلانے سے میں نے کبھی انکار نہیں کیا ہے. میرا بھی عقیدہ ہے کہ نبی خاتم ہیں، اب ان کے بعد نبوت نہیں آ سکتی، لیکن میں چونکہ فیض محمدی سے نبی بناؤں اس لیے میں اس طرح سے انکار نہیں کیا. یہ غلطی کا ازالہ. اسی طرح سے نمبر 7 یہ قادیانی کہتا ہے کہ انہوں نے یعنی مسلمانوں نے انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اللہ کے خزانے ختم ہو گئے. ان کا یہ سمجھنا اللہ تعالیٰ کی قدر کو ہی نہیں سمجھنا ہے نا، ان کا یہ سمجھنا اللہ کی قدر کی نہ سمجھنے کی وجہ سے، ورنہ ایک نبی کیا، میں تو کہتا ہوں ہزاروں نبی ہوں گے. ایک استغفر اللہ کیوں کہہ رہے ہو؟
امام شارانی کہیں تو استغفر اللہ آپ کی زبان سے نہ نکلے، ابن عربی کہیں، خواجہ کو شیخ اکبر علماء دیوبند اور علماء بریلی کہیں، اس کے اوپر تو استغفر اللہ نہ نکلے، ابو یزید بستامی کہیں کہ اس گھر میں اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں ہے تو استغفر اللہ نہ نکلے، قادیانی کہے تو پھر وہی کافر کیوں؟ سوچو۔ اسی طرح سے میرے عزیز قادیانی مکتب فکر کے ان تمام باتوں کو اگر ان کے اوپر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ابن عربی اور عبد الوہاب شارانی کی اقوال کی صدائے بازگشت ان کے قادیانی کے ان بیانات میں جو ہے گونج رہی ہے، اور اس کے استاذ ابن عربی اور امام شارانی ہی ہیں۔ اچھا، پھر یہ کہتا ہے، اور چنانچہ ہزاروں نبیوں کے آنے کا عقیدہ تو انہوں نے بھی تسلیم کیا ہے، پھر یہ کیا کہہ رہا ہے قادیانی؟ کہتا ہے کہ مجھ پر اور میری جماعت پر جو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے، ہم پر یہ جھوٹی تہمت ہے، افتراء عظیم ہے۔ ہم جس قوت، یقین اور معرفت اور بصیرت کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے اور یقین کرتے ہیں، اس کا لاکھواں حصہ بھی ہمارے اوپر کفر کا الزام دینے والے نہیں رکھتے۔ سوچو اس کا دعویٰ کیا ہے معلوم ہے؟ یعنی خاتم النبیین کا جتنا پختہ عقیدہ ہمارا ہے، اتنا عام مسلمان جو ہمیں کافر کہتے ہیں، ایک حصہ بھی ان کو، لاکھویں میں سے ایک حصہ بھی ان کو میسر نہیں ہے۔ الحکم 17 مارچ 1905 کے اندر اس نے لکھا تھا یہ، یعنی دیکھیں کتنا پختہ اس کا عقیدہ خاتم النبیین پر ہے۔ وہ کہہ رہا ہے دوسرے لوگ اس کا حصہ، اور صحیح بات یہ دیکھو، یہ مولویوں کو جنہوں نے چور دروازے کھولے، کیا اگر مان لیا جائے نبی آ جائے تو فقہ حنفی پہ عمل کرے گا، تو یہ ہوگا تو وہ ہوگا، دنیا بھر کا۔ اسی طرح سے وہ کہتا ہے کہ جماعت احمدیہ میں کوئی شخص اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک اس شرط کا اقرار نہ کرے کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین یقین رکھتا ہوں۔ جب تک یہ شرط نہیں مانے گا، جب تک وہ ہماری جماعت کا ممبر نہیں بن سکتا ہے۔ اب بولو میرے عزیز، میرے دوست، ابن عربی نے نبوت کی جو تقسیم کی تھی، تشریعی اور غیر تشریعی، اور شارانی نے جو کچھ یہ کہا تھا کہ قیامت تک جاری رہے گی، اور صوفیوں نے جو کچھ عقیدہ رکھا، ان تمام سب صوفیوں کے عقیدوں سے اس نے نتیجہ اخذ کیا غلام محمد قادیانی نے، اور اسی سے متاثر ہو کر کے اس نے اپنے آپ کو رسول یا اپنے آپ کو نبی ظاہر کیا، اور ان تمام سب انہی صوفیوں نے یہ گنجائش فراہم کی کہ وہ اپنے آپ کو نبی کہہ لے۔ اور نبوت کی یہ تقسیم تشریع اور غیر تشریع یہ ابن عربی کی ذہن کی اپج ہے، اور عبد الوہاب شارانی نے اس کو پیدا کیا ہے۔ واللہ قرآن کریم اٹھا کر کے دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات دیکھیں، احادیث دیکھیں، کہیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریع اور غیر تشریع کی کہیں بھی ذکر نہیں فرمایا۔ یہاں تک کہ آخری زندگی میں بھی اللہ کے نبی نے تشریع اور غیر تشریع، نبی کے آنے اور جانے کا کہیں کوئی ذکر نہیں کیا۔ یہاں تک کہ خطبہ حجۃ الوداع جو کہ ایک اہم خطبہ ہے، اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز نہیں یہ تمام سب باتیں بیان کی، بلکہ ان صوفیوں کی ذہنی اپج اور ان صوفیوں کی وجہ سے یہ تمام سب چیزیں پیدا ہوئیں، اور انہی سب چیزوں نے ولایت اور عقیدت اور غیبیت اور حجاب اور شہود اور کشف اور الہام اور نہ جانے کیا کیا ان سے دروازے کھولے۔ سجدہ بھی غیر اللہ کے لیے کروایا جا رہا ہے، خاتم النبیین کے ختم کے اوپر بھی انہی وجہ سے، انہی صوفیوں کی وجہ سے ضرب لگ رہی ہے، اور اس طرح سے ان لوگوں نے یہ چور دروازے کھول کر کے میرے عزیز صوفیوں نے، اور آج کل یہ دروازے کھلے ہوئے ہیں، آج تک کھلے ہوئے ہیں، ان صوفیوں نے یہ تمام سب حرکتیں کی ہیں، اور انہوں نے ہی مرزا قادیانی کو موقع دیا کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرے اور اپنے آپ کو وہ نبی کہلائے، ورنہ ان کو موقع نہیں مل سکتا تھا۔ تو میرے عزیز، میرے دوست، اس طرح سے میں یہی کہتا ہوں کہ جو باتیں پہلے زمانے کے صوفیوں میں اور اس وقت کتابوں میں موجود ہیں، انہوں نے صوفیوں نے تو وہ دعوے کیے کہ مرزا قادیانی ان کے گرد تک بھی نہیں پہنچ سکا، انہوں تو خدا بن بیٹھے، وہ تو ہر جگہ اپنے آپ کو خدا کہتے رہے، تو ان کو تو تم سب پوری دنیا اس وقت ولایت کے آسمان پر انہیں تصور کر رہی ہے۔ یہ بزرگ خواجہ معین الدین چشتی، فلانے سیولی نعمانی، اور یہ تمام سب کشف دتویری، یہ تمام سب ان کو تو سب مان کر کے، ان کو یہ عقیدے کفر کا رکھ کر کے اللہ کے سلسلے میں اللہ بزرگوں کو مان کر کے یہ لوگ مومن اور موحد، اور مرزا قادیانی ہی تمام سب صرف نبوت کا دعویٰ کر کے
اور جبکہ خاتم النبیین کا عقیدہ بھی رکھتا ہے، صرف وہ اظہار کر کر کے وہ کافر کیوں ہے؟ تو صرف قادیانی ہی کیوں کافر ہے؟ یہ سب لوگ، ان کو کیا کہیں گے آپ، اور ان کو کیا کہا جائے گا جو اس وقت یہ عقیدہ رکھ رہے ہیں اور اپنی کتابوں میں انہوں نے لکھا ہوا ہے؟ یہ فیصلہ ہم آپ کے اوپر چھوڑتے ہیں۔ باقی مسئلہ ذلی اور بروزی کا اور دیگر چیزوں کا انشاءاللہ تبارک و تعالی میں اگلی مجلس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی میں اس موضوع کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اور اختصار کے ساتھ اگلی مجلس میں اپنی باتوں کو رکھوں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن و سنت کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔